میری ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اور شادی کے ایک دن بعد ہی میرے پتی کو کام کے سلسلے میں دوسرے دیش جانا پڑ گیا۔ پتی کے جانے کے بعد میں اکیلی پڑ گئی اور میرے سسر جی روز مجھے ہیلو دوستو، میرا نام کنیکا ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں ایک غریب پریوار سے تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور پتا جی رکشہ چلاتے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جو کक्षा 5 میں پڑھتی تھی۔ ہمارا پریوار بھلے ہی غریب تھا لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اسی لیے ہمارے رشتہ داروں نے مجھے بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کے لیے روک دیا تھا۔ لیکن میرے پتا جی چاہتے تھے کہ میری شادی ایک امیر گھر میں ہو جہاں میں رانی بن کر رہوں۔ ایک دن پڑوسن میرے لیے ایک بہت اچھا خاندان کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ لیکن جب میرے پتا نے لڑکے کے پریوار کی چھان بین کری تو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ لوگ کا کاروبار کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئے اور میری ساس نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کر لیا تھا۔ وہ روکا کے طور پر سونے کی انگوٹھی پہنا کر اور میرے ہاتھ پر 10,000 روپے رکھ دیے تھے۔ میری ماں اور پتا جی اس رشتے سے بہت خوش تھے اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنے امیر ہونے کے باوجود ہم جیسے غریبوں کے ساتھ اپنا رشتہ کیوں جوڑنا چاہتے تھے۔ خیر اگلے 2 مہینے میں ہی میری شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ ایسی شادی ہر لڑکی کا سپنا ہوتی ہے اور میں ودا ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر میرا ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے سمجھانے لگی۔ ان کی باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی اچھی عورت ہیں۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میں اپنے سسرال کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ شاید ان لوگوں کو پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ انہیں بہت ہی خوبصورت اور اچھی بہو چاہیے تھی۔ میری ساس دودھ کا گلاس کمرے میں رکھ کر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے پتی راہل بھی کمرے میں آ گئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے چہرہ دیکھ کر میری تعریف کرنے لگے۔ راہل نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو ہر پتنی اپنے پتی سے چاہتی ہے۔ ہماری شادی کو ابھی 11 ہی دن بچے تھے تبھی میرے پتی کو شہر سے باہر کام کے لیے جانا پڑا۔ انہوں نے شادی کے لیے ہی چھٹی لی تھی لیکن اب انہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھومنے لگا اور جیسے تیسے میں نے اپنے من کو سنبھالا تھا۔ میں اپنے پتی کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی تو انہوں نے مجھے لے جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں اکیلے جا رہا ہوں لیکن کچھ سمے بعد مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ راہل کی یہ بات سن کر میری جان میں جان آ گئی تھی۔ اگلی صبح میرے پتی بدیش چلے گئے اور اب میں گھر پر اور میری ساس ہی تھی۔ میری ساس بہت ہی سادھارن سی عورت تھی، ہمیشہ پوجا پاٹ میں ہی لگی رہتی تھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی مجھے بہت اچھی ساس ملی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا اور راہل کو گئے ہوئے اب 4 سال ہو گئے تھے۔ میرے پتی کبھی بیچ بیچ میں آتے رہتے تھے لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو میری ساس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے تو اپنے دماغ کی حالت پر شک ہونے لگا تھا کہ میں پاگل تو نہیں ہوتی جا رہی ہوں۔ آدھی رات کو ساس کے کمرے سے لڑکیوں کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہو۔ لیکن جب میں وہاں جا کر دیکھتی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب 3 لڑکیاں گھر کے اندر گھسیں تو مجھے دیکھ کر ساس کہنے لگی کہ انجلی آج یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائیں گی، تم ان کے لیے اچھا سا کھانا بنا لو۔ ساس کی یہ بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور پوچھنے لگی کہ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ آج سے پہلے میں نے انہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ وہ معصوم سی لڑکیاں 10 یا 11 سال کے بیچ کی عمر کی ہوتی۔ ان لڑکیوں کو سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولی، یہ اناتھ لڑکیاں ہیں، بیچاری بہت بھوکی ہیں تو میں اپنے ساتھ انہیں گھر لے آئی ہوں، تم ان کے لیے اچھا سا کھانا بنا دو۔ یہ آج ہمارے ساتھ ہی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گی، پتہ نہیں بیچاری کب سے بھوکی ہیں۔ ساس کے ان شبدوں سے میرے دل میں ان لڑکیوں کے لیے ہمدردی جاگی تھی۔ میرے دل میں اس پل ساس کے لیے عزت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک اچھی عورت تھی اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرتی تھی۔ میں کچن میں چلی گئی اور جلدی سے ان لڑکیوں کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ جب کھانا بن گیا تو میں نے کھانا نکال دیا اور لڑکیاں کھانا کھانے لگیں۔ وہ لڑکیاں جانے کتنے دنوں سے بھوکی تھیں، وہ اتنا تیز تیز کھانا کھا رہی تھی کہ ان کے نوالے ان کے منہ سے باہر گر رہے تھے۔
میں نے انہیں اپنے قریب بٹھا دیا اور چہرہ صاف کرتی ہوئی انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ بن ماں باپ کی بچے کتنے تکلیف سے پلتے ہیں، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی۔ دیکھنے میں بہت معصوم اور ڈری شہمی سی لگ رہی تھی۔ کھانے سے نپٹ کر میں نے ساس سے کہا کہ لڑکیوں کا گھر کہاں ہے؟ کیا ان کو لینے کے لیے کوئی آئے گا؟ میری ساس اس سوال پر سوچ میں پڑ گئی اور پھر دھکی ہو کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ بہو بیچاری اناتھ لڑکیاں ہیں، اگر 2 گھڑی ہمارے گھر میں رک جائیں گی تو کیا فرق ہو جائے گا؟ کیا پتہ ان کی دعا لگ جائے اور تمہاری گود بھی جلدی سے بھر جائے۔ میں نے ساس کی بات سن کر ٹھنڈی آہ لی۔ ساس کی یہ باتیں سن کر میں بہت دکھی ہو کر رہ گئی تھی۔ ساس کہہ بھی تو ٹھیک رہی تھی، ان کی دعا لگنی بھی مجھے بہت ضروری تھی، اور مگر ان کے آخری شبد مجھے ایک بار پھر سے میری کمی احساس دلا چکے تھے۔ میری شادی کو 5 سال بیت چکے تھے، مگر ابھی تک بھگوان نے مجھے اولاد کا سکھ نہیں دیا تھا۔ میں ساس کے کمرے سے باہر نکلی تو میری نظر ان لڑکیوں پر پڑی۔ ان کی معصومیت کا تو یہ عالم تھا کہ چھوٹی لڑکیاں زمین پر ہی لیٹ کر سو چکی تھی۔ اس مہینے گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی، پورا دن سورج کی تیز دھوپ سے آنگن تپتا رہتا تھا۔ اس سمے ہی کچھ ٹھنڈی ہوا چلی تھی، آنگن کا فرش ابھی تک تپ رہا تھا، مگر وہ لڑکی نہ جانے کتنی تھکی ہوئی تھی جو بے خبر ہو کر سو گئی تھی۔ انہیں یوں زمین پر لیٹا ہوا دیکھ کر میرے دل کو کچھ کچھ ہونے لگا تھا۔ میں فوراً ان کے قریب گئی اور انہیں جا کر اپنے کمرے میں سلانے کے لیے لے جانے لگی۔ تبھی میری ساس نے مجھ سے کہا کہ ان لڑکیوں کو میرے کمرے میں سلا دو، سکون سے سوئی رہیں گی۔ ساس کے کہنے پر میں نے انہیں بچیوں کو ساس کے کمرے میں سلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ پھر کام نپٹا کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس وقت اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میں نے ترنت اپنی آنکھیں کھول دی، رونے کی آواز تب بھی بند ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن دوبارہ رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اس بار آواز لگاتار آ رہی تھی اور بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ محسوس ہی نہیں تھا اور میری ساس کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میرے پتی پچھلے 6 مہینے سے دیش سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ایک پل کے لیے بھی مجھے خوف آنے کا لگا تھا۔ وہ رونے کی آوازیں لگاتار ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی، کہیں اناتھ لڑکیاں تو نہیں رو رہی ہیں؟ یہ سوال آنا تھا کہ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا ان لڑکیوں کو جتنا کہ سسک کر رو رہی ہیں؟ ساس بھی تو ان کے قریب ہے، پھر انہیں کیوں نہیں چھپا لیتی؟ میں ترنت ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر خوفناک تھا۔ کمرے میں تو کسی ٹائپ کا شور نہیں تھا، نہ ہی وہ لڑکیاں رو رہی تھی۔ وہ تینوں تو ساس کے بستر پر آرام سے سو رہی تھی، جبکہ میری ساس پوجا کر رہی تھی۔ ساس مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بہو اس سمے تک جاگ رہی ہو اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ساس کے سوال پر مجھے کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بس اس بات کو کہتے ہوئے ٹال دیا کہ بس لڑکیوں کو دیکھنے آئی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ بات بہت ستا رہی تھی کہ آخر وہ رونے کی آواز کس کی تھی۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا صبح اٹھ کر اپنے ساس سے پوچھوں گی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ صبح کا سمے ہونے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں دوبارہ ڈر گئی تھی، آخر اس سمے کون ہو سکتا ہے؟ جب میں خود دیکھنے کے لیے جاگی تو ساس نے مجھے روک دیا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئیں۔ سامنے پھٹے پرانے کپڑے میں ایک فقیر کھڑا تھا۔ پھر میری ساس کو دیکھ کر وہ فقیر ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور پھر بولا، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے میری لڑکیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے۔ اوپر والا آپ کو بہت بھلا کرے گا، ایسے ہم غریبوں کا اور بے سہارا لوگوں کا مدد کرتے رہیں۔ ساس لڑکیوں کو اس کے ساتھ بھیجنے لگی تھی۔ اس سے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکیاں تو کل رات تک اناتھ تھیں، تو صبح آتے ہی ان کا باپ کہاں سے آ گیا تھا، اور میری ساس کا ان لڑکیوں سے کیا لینا دینا تھا؟ دوسری حیرانی مجھے یہ ہوئی تھی کہ بچیاں کالی چادر لپیٹ کر نکلی تھیں اور ان کے چہرے پر دردناک تکلیف تھی، جیسے ان کی رات تو بے حد تکلیف سے گزری ہو۔ میری ساس نے مجھے رسوئی میں جانے کو کہہ دیا۔ میں چپ چاپ رسوئی میں چلی گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں گھر کے سارے کام نپٹا لیے۔ آج میں صفائی کے لیے جب ساس کے کمرے میں جانے لگی تو انہوں نے مجھے ترنت منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، آج صفائی میں خود کر لوں گی، تم کچھ اور کام دیکھ لو۔
اور وہ دن بھی باقی دنوں کی طرح بہت ویست گزرا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکیاں ڈری ہوئی تھیں، لیکن میں اپنی ساس پر شک بھی تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو ایک بہت اچھی عورت تھی اور میں بھی ایک غریب کی ہی بیٹی تھی جسے میری ساس نے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں اس بچے کا سہارا دوں گی۔ ساس بازار سے خود ہی سامان لے کر آتی تھی۔ آج جب وہ گھر لوٹی تو ان کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں، ایک کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا، اس لڑکی کو چوٹ لگی ہے، بیچاری اناتھ لڑکی ہے، اس کی مرہم پٹی کر دو۔ میں نے ترنت اس کی مرہم پٹی کی اور اس کی لڑکی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ساس نے پھر مجھے کھانا بنانے کو کہا اور میں نے کھانا بنا دیا۔ پھر ان لڑکیوں نے کھانا کھلایا۔ میں نے غور کیا کہ وہ لڑکیاں کافی چپ چاپ سی تھیں۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ بھلا کیسے ان کی ماں میری ساس کے ساتھ انہیں بھیج دیتی ہے۔ آج کھانا زیادہ بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی کھانا کھا لیتی ہوں۔ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہی تھی، تبھی اچانک ساس نے غصے سے میرے ہاتھ سے پلیٹ چھین لیا اور پھر جھٹک کر بولی، تمہیں تمیز نہیں؟ وہ تم اناتھ بچوں کا کھانا کھاؤ گی؟ یہ کھانا صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور کچن میں چلی گئی۔ کچن سے نکلی تو دیکھا کہ لڑکیاں نیند میں بے حال تھیں۔ میری ساس انہیں اپنے کمرے میں لے جانے لگی اور انہیں اپنے بستر پر لٹا دیا۔ وہ کہنے لگی، دیکھنا بہو، اوپر والا مجھے اس کرم کا پھل ضرور دے گا، جلدی ہی تمہاری گود بھر جائے گی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اور تبھی ان لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایسی چیخیں رہی تھی جیسے کہ کسی نے انہیں بہت تکلیف دی ہو۔ میں اسی سمے اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہاں آواز لگاتار ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں باہر کر کمرے میں گئی تو دروازہ بند تھا۔ میں دروازے کو پیٹنے لگی۔ ایک تو ساس کی طبیعت بھی خراب تھی، مجھے لگا کہیں انہیں تو کچھ نہیں ہو گیا۔ جب دروازہ کھلا تو ساس انگڑائی لیتے ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرانی سے کہنے لگی، بہو کیا ہوا؟ اتنا زور زور سے دروازہ کیوں پیٹ رہی ہو؟ کیا صبح ہو گئی؟ لڑکیاں جاگ جائیں گی۔ میں نے ساس کو کہا کہ مجھے لڑکیوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے سوال کو انہوں نے بڑے ہی عجیب طریقے سے نظر انداز کیا اور کہا کہ بہو لڑکیوں تو گہری نیند میں سو رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پھر وہی آوازیں آنے لگی، لیکن جب بھی میں کمرے میں جاتی تو وہاں سے آواز آنی بند ہو جاتی تھی۔ کیا یہ میرے وہم تھا؟ کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ اسی بیچ میں نے ساری رات ایسے ہی گزار دی۔ دوبارہ جب صبح کا وقت ہوا تو پھر فقیر آیا دروازے پر اور ساس نے ان لڑکیوں کو اٹھایا اور فقیر کے ساتھ بھیج دیا۔ آج ایک بات میں نے غور کی تھی کہ لڑکیوں بھی ڈری شہمی تھی، نہ جانے وہ لڑکیاں کس چیز سے ڈری ہوئی تھی، اور وہ فقیر ان لڑکیوں کو گھر لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد ساس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ تو اب روز کا ہو چکا تھا۔ ساس لڑکیوں کو گھر لے کر آتی اور کھانا بنواتی اور انہیں کھانا کھلاتی اور پھر انہیں روز فقیر کے ساتھ بھیج دیتی۔ روز اسی طرح ان کے کمرے سے آوازیں آنے لگتی تھیں، لیکن جب میں کمرے میں جا کر دیکھتی اور کمبل ہٹاتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکیاں تو سکون سے سو رہی ہوتی تھی۔ کھانے میں میری ساس ایک نشیلی دوائی ملا دیتی تھی۔ روز روز کی ان چیزوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں جان کر رہوں گی، آخر میری ساس ان لڑکیوں کو ساتھ کیا کرتی ہے، لیکن پہلے میں یہ بھی جاننے کی کوشش کر چکی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا کہ لڑکیاں کیوں چیختی ہیں۔ مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آج بھی ساس 4 لڑکیوں کو گھر لے کر آئی تھی۔ رات کو کمرے میں اسی طرح کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں اسی سمے دروازے سے سٹک کر کھڑی ہو گئی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب میری ساس کمرے سے باہر نکلی تو میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پورے کمرے میں چاروں طرف اندھیرا ہی تھا۔ پھر میں نے کمرے کی لائٹ جلائی تو پھر میں نے جو دیکھا وہ بہت دردناک تھا۔ ایک بچی پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کا شریر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ باقی 3 لڑکیاں کونے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری آتما کانپ گئی تھی۔ میرے دماغ میں بہت سارے سوال چل رہے تھے۔ تبھی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور وہ مجھے دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہنے لگی، بہو اس میں ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، سارا دوست لڑکی کی ماں کا ہے۔ یہ 11 سال کی بچی کی اپنی ماں سے تنگ آ کر اس نے پھانسی لگا لی ہے۔ سوتیلی ماں اس کی شادی بوڑھے آدمی سے کرنا چاہتی تھی
اگر آج یہ اپنی جان نہیں دیتی تو اس کی ماں اس کی شادی بوڑھے آدمی سے کر چکی ہوتی۔ اس بچی نے اس جرم سے بچنے کے لیے اپنی جان دے دی۔ میری ساس اس وقت بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے ان کے آنسو جھوٹے لگ رہے تھے۔ ساس نے اپنے موبائل سے کسی کو فون کیا، تبھی وہ گھر کے باہر آ گیا۔ اسی وقت میں نے ان لڑکیوں سے سچ پوچھا جو لڑکیاں نے مجھے بتایا۔ اسے سن کر میری روح تڑپ گئی تھی۔ میں خاموشی سے سارا سچ سنتی رہی اور اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ وہ دونوں فقیر اس مردہ اور بچی کو اور تینوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ اسی سمے گھر کے باہر پولیس آ گئی تھی۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ساس یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ساس ادھر ادھر گھومنے لگی۔ تبھی پولیس نے ان لڑکیوں کو اور ان فقیر کو پکڑ لیا تھا۔ ساس نے بھاگنا شروع کیا، لیکن پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو اتنی دھارمک بنتی تھی۔ آخر میں پولیس میرے پاس آئی اور شرمندگی انداز میں کہنے لگی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی گینگ کو پکڑ پایا ہے، اور اس بات کا افسوس بھی ہے کہ تم اس عورت کی بہو بنی ہو۔ میں ابھی تک صدمے میں تھی۔ میرا ساس ابھی بھی مجھے دھمکی دے رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری ساس کا رشتہ ایک ایسی گینگ سے تھا جو لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ان کے ہاتھ پیر توڑ کر ان سے بھیک منگواتے تھے۔ ساس جب بھی بازار جاتی تو اپنے ساتھ لڑکیوں کو پکڑ کے لے آتی تھی اور کھانے میں نیند کی دوائی ملا دیتی تھی، جس سے کہ وہ سو جاتی۔ وہ ان لڑکیوں کو مارتی پیٹتی اور دھمکاتی تھی کہ انہیں کیسے بھیک مانگنا ہے۔ صبح کے وقت آنے والا فقیر بھی اس کھیل کا حصہ تھا۔ وہ لڑکیاں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، کسی کو فون دیتا، کسی کو ہاتھ پیر کاٹ دیتا تھا، جس سے وہ محتاج بن جائیں اور انہیں زیادہ بھیک ملے۔ آج رات بھی جب میرے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی تو ایک لڑکی نے سن لیا تھا کہ کسی طرح سے فقیر کے ساتھ پٹائی کرنے والا ہے، اس لیے اس لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر جان دے دی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری ساس ہی ہے جو یہ کھیل کھیل سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی۔ دوستو، ہر برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے برے کاموں سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔